باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ خیال نہ کریں، یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ انہیں کفر کی وجہ سے پکڑا نہیں گیا، انہیں مہلت مل گئی، تو یہ مہلت کافروں کے لیے خیر کا باعث نہیں، یہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے مہلت انہیں اس لیے دی کہ وہ اللہ کے اور جرم کریں اور بڑے مجرم بنیں۔ جتنی دیر زندگی انہیں رہے گی وہ برابر جرم کرتے رہیں گے اور اللہ کے مجرم بنتے رہیں گے، ان کے جرم میں مزید بڑھانے کے لیے، تاکہ انہیں آخرت میں زیادہ سزا ملے، اس لیے ہم نے انہیں مہلت دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے، علی ما انتم علیہ، کہ جس پر ابھی تم ہو، یعنی اللہ مومنوں کو مشقت میں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر مومنوں کے مصیبت، تکلیفیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، ہم پاکیزہ اور ناپاک کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے فرما بردار کون ہیں اور اللہ کے نافرمان کون ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ نہیں کرتے کسی کو غیب پہ مطلع، یعنی غیب کسی کے پاس کوئی نہیں، اللہ تو غیب جانتا ہے نا، لیکن نبی اور اللہ کے نیک بندے غیب نہیں جانتے۔ اگر امتحان نہ ہو تو کیسے پتہ چلے یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے؟ فرق تو نہیں ہوگا، کیونکہ دلوں کے راز کون جاننے والا ہے؟ اللہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جن اپنے نیک رسولوں اور بندوں کو چاہتا ہے تو کبھی کبھی غیب کی خبریں انہیں خود بتلا دیتا ہے، پھر وہ غیب رہتی نہیں، وہ تو وہی ہو گئی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اچھا، ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو مان لیا جائے، ان کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم واقعی ایماندار ہو جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، یعنی شریعت کی پوری پاسداری شروع کر دو۔ ایمان تو مثبت کام ہے نا، لیکن تتقوا کا مطلب ہے جن کاموں سے منع کیا۔ روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن رشوت لینا چھوڑ دینا، سودی کاروبار سے توبہ کر لینا، یہ مشکل کام ہے۔ حرام سے بچنا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن بددیانتی سے بچ جانا یہ مشکل کام ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں ساتھ ساتھ نیکی کر رہا ہوں، تو وہ بددیانتی بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَتَّقُوا، صرف نیکی کے کام نہیں کرنے، برائیوں سے بچنا بھی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا بھی ہے۔ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
اگر تم یہ کرو گے تو پھر تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. یعنی یہ ایسی پابندی میں رہو گے تو ایسے نہیں جائے گا. بھائی ایک بندہ رشوت لے کے بددیانتی کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے اور عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. ایک بندہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، کبھی روکھی کھاتا ہے کبھی سوکھی کھاتا ہے، دن نہیں پورا رات نہیں پوری، اور مسائل زیادہ ہیں وسائل کم ہیں. وسائل اسی وقت کم ہوں گے جب آپ اللہ کے اور شریعت کے قانون کے اندر رہیں گے، تو پھر آپ کو تکلیفیں پریشانیاں ہوں گی. آپ کی ضرورتیں جس طرح دوسرے بندے کی آپ کے ہمسائے کی ہو رہی ہیں، ایسے آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں. تو کسی اور اللہ کے نافرمان کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے اس طرح رشوت لی اور یہ کیا، گڑبڑ کی، اور اس کے پاس گاڑی آ گئی تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو پھر یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ مل گیا ہے جائز طریقے سے اسی پہ کوشش کی جائے اور اسی پہ گزر بسر کی جائے، اس سے زیادہ کی توقع نہ کی. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم کافروں کو جو مہلت دے رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا بھلا ہے، یہ ہمیں کسی نیکی کی وجہ سے مل گئی. اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. تو برے بندے کا لمبی عمر ہو جانا یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور نیک بندے کا لمبی عمر ہونا یہ اس کے لیے بہتر ہے، اتنی زیادہ نیکیاں کر لے گا. خیر للابرار، جو نیک بندہ ہے اس کے لیے مہلت مل جانا اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا. وہ اتنے زیادہ رمضان کے روزے رکھ لے گا، اتنی زیادہ نمازیں پڑھ لے گا، اتنی زیادہ تسبیحات کر لے گا. ایک کی 40 سال عمر ہے، دوسرے کی 60 سال ہے، تو وہ مہلت اس کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. ایماندار کے لیے مہلت فائدہ مند ہے، کافر کے لیے مہلت اور زیادہ نقصان دہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اسے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں، اور کفر کا تذکرہ پیچھے آ رہا ہے تو یہ اسم عام گناہ نہیں، کیونکہ عام گناہ کس سے ہوتا ہے؟ مومن سے. یہ شرک ہے. مشرک جتنی دیر زندہ رہے گا اور شرک کرتا رہے گا اور قبریں چاٹتا رہے گا اور غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھلاتا رہے گا، اور اس کی جہنم میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اسم بمانا شرک، کفر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ایسے لوگوں کے لیے اہانت والا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ہم مومنوں کو مصیبت اور تکلیف میں پریشان نہیں کرنا چاہتے، ہم اس لیے کرتے ہیں حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. کافر اور مومن، پاک کام کرنے والا، پاک عمل کرنے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. اچھے الفاظ، اچھی باتیں، اچھے عمل یہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ عمل. تو جو بندہ پاکیزہ عمل کرے گا وہ بھی پاکیزہ ہے، جو خبیث عمل کرے گا وہ بندہ بھی خبیث ہے. جس کی غذا خبیث، جس کا عقیدہ خبیث، جس کا رہن سہن ناپسندیدہ اور ناپاک ہوگا وہ بندہ بھی ناپاک. اور جس کا عمل، عقیدہ، اس کی سوچ وہ درست ہو گئی وہ بندہ بھی درست ہو.
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کیوں کہ اگر اللہ امتحان نہ لے تو آپ کے پاس غیب کا علم تو ہے نہیں کہ آپ کسی کی پہچان کر سکیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے یا اللہ کا فرما بردار ہے، یہ ایماندار ہے یا یہ منافق ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا کیسے پتہ چلتا؟ اگر اللہ اس سے وہ عمل نہ کرواتے، اسے وہ مہلت نہ ملتی، تو یہ پتہ غزوہ احد کا واقعہ پیش نہ آتا تو کیسے پتہ چلتا؟ تو رب تعالیٰ نے غزوہ احد کا واقعہ پیش کر کے وہاں سے جب وہ 300 بندے لے کے نکلا اور باتیں کیں تو پھر مومنوں پہ یہ بات واضح ہوئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ شریعت کا دشمن ہے، یہ اوپر اوپر سے جو اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے یہ صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اچھا یہاں پہ وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، تو انبیاء کے لیے علم غیب ہے، حالانکہ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے اعلان کروایا کہ کائنات میں غیب جاننے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اسباب کے، بغیر ظاہری اسباب کے، بغیر کسی ذریعے کے کسی بات آنے والی کوئی کام کے بارے میں بندہ پہلے بتلا دے کہ یہ ہوگا، یہ رب کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور 5 چیزوں کا خصوصی علم اس دن بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ حدیث جبریل میں بھی ہے، جب پوچھا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پتہ سوال کرنے والے کو ہے اتنے ہی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ قیامت کے بارے میں کسی کو پتہ، کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی، اور بارش کب ہوگی، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا ہوگا، اور انسان کو موت کب آئے گی، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ رب العالمین کے خزانے۔ ہاں رب تعالیٰ بذریعہ وحی انبیاء کو یا اپنے کسی ولی کے دل میں ڈال دے تو وہ اطلاع ہو گئی، وہ خبر ہو گئی، تو جب خبر دے دی تو حضرت زکریہ کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد جب حضرت مریم کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، وما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ مریم کی کفالت میں جھگڑا کر رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے گا، اور وہ تورات لکھنے والی کلمے پانی میں ڈال کے جب قرآن اندازی کر رہے تھے تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے تو آپ مدین میں موجود نہیں تھے، یہ واقعہ ہم نے آپ کو بتلایا۔ یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں نے سارا کچھ کیا تو اس وقت بھی آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں نبی علیہ السلام سے، آپ کو خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بتلایا گیا، آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں بتلایا گیا، تو یہ اسی لیے بتلایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا، 3 سوال کیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کل بتلاؤں گا، کیا کروں گا، اور 17 یا 18 دن وہی نہیں آئی، وہی پھر نہیں آئی۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کر لوں گا، آپ کہیں جب میرا رب کہے گا تو اس وقت ہوگا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ آپ کو پتہ نہیں، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، اور پھر جو
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان جو باتیں ہوئیں اور جو چیزیں بتلائی گئیں یہ آپ کو پتہ نہیں تھی۔ اور ایک انہوں نے سوال روح کے بارے میں کیا تھا، اور ایک کہ بیت المقدس کے دروازے کھڑکیاں کتنے ہیں، شتیریں کتنی ہیں۔ بندہ 40-50 سال ایک گھر میں رہے وہ نہیں بتلا سکتا، تو ایک بندہ رات کے کچھ حصے میں جائے اور وہاں سے گزر کے آسمانوں پہ جائے واپس آئے، اسے کیسے پتہ ہے؟ اور پھر رب تعالیٰ نے پردے ہٹائے اور آپ کو بیت المقدس دکھایا گیا، آپ نے گن کے بتلائے کہ اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے شتیر ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ بتلائیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو معراج کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سارے وہ مناظر دکھانے کے لیے معراج کروائی۔ تو اگر پہلے ہی سے جانتے ہیں، پہلے ہی سے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، تو پھر معراج کا مقصد کوئی نہیں۔ پھر جب حرم میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے، جب بیت المقدس میں پہنچے تو حرم میں نہیں تھے، جب وہاں سے آسمانوں پہ گئے پہلے پہ گئے تو دوسرے پہ نہیں تھے، اور بیت المقدس میں بھی نہیں تھے، واپس آئے تو پھر آسمانوں پہ نہیں تھے۔ حاضر ناظر ہوں، عالم الغیب ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، تو پھر یہ جو واقعات زندگی میں پیش آئے ان کی ضرورت باقی نہیں تھی۔ تو یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے بتلا کے مسئلہ سمجھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔